السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ریاض الصالحین کا یہ تیسرا باب الصبر کے نام سے آج سے انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ناظرین و سامعین غور سے سنیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے باب الصبر کے تحت جو چند آیتیں ہیں اسے پہلے محظوظ کرتے ہیں۔ قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، سورہ آل عمران آیت نمبر 200 کہ اللہ تعالی نے فرمایا اے مومنو صبر کرو اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہو۔ دوسری آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 155۔ اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مالوں جانوں اور پھلوں میں کمی کر کے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اور یہ تیسری آیت انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا پورا اجر دیا جائے گا بغیر حساب کے۔ چوتھی آیت ہے وَلَمَّا صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جس شخص نے صبر کیا اور معاف کر دیا بلا شبہ یہ ہمت کے کاموں میں سے۔ اور اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ آیت نمبر 153 میں ارشاد فرماتے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے مومنو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور یہ آیت وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم جان لیں کہ تم میں سے جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ جن آیات میں صبر کرنے کا حکم اور اس کی فضیلت ہے وہ کئی ایک ہے اور معروف ہے۔ آیت کی تشریح دیکھتے ہیں مختصراً۔ انسان کسی بھی حال میں صبر سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان دنیا میں جن حالات سے دوچار ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، ان پر صبر و شکر کے معنی، ان پر صبر شکر کے معنی میں ہیں، اور یا پھر مصائب ہیں، ان میں بھی صبر کی ضرورت ہے کہ انسان مصیبت کے وقت جزا فضا نہ کرے۔ لہذا صبر کا معنی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر محافظت و دوام اختیار کرے، گناہ کو چھوڑنا، اللہ تعالیٰ کے لیے ہوا اور خواہشات نفس کے اتباع سے خود کو روک کر رکھے، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو اور تقدیر پر بغیر کسی شکوہ و شکایت کے کامل ایمان ہو۔ صبر کرنا کتاب و سنت اور اجماع امت کے مطابق واجب ہے، جیسا کہ اس باب کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اپنی اطاعت پر ثابت رہنے، گناہوں کو ترک کرنے اور قضاء و قدر پر راضی رہنے اور دشمنوں کے مقابلے میں ڈٹ جانے اور ثابت قدم رہنے کا حکم فرمایا ہے تاکہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت اور کافروں کے حملوں کو روکا جا سکے۔ دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ وہ اپنے بندوں کے مختلف انداز سے آزمائش کرے گا، کبھی خوشی عطا کر کے اور کبھی خوف و بھوک کی تکلیف میں مبتلا کر کے، کبھی مال لے کر اور کبھی قریبی رشتہ داروں کو فوت کر کے، کبھی قحط سالی اور کبھی آفات کے ذریعے ہلاک کر کے۔ بس یہ سب آزمائش و امتحان کے ذریعے ہیں، جس نے صبر کیا اس کے لیے اجر و ثواب، اور جو مایوس ہو گیا اس کے لیے عقاب اور عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے آیت کا اختتام ان پر حکمت کے الفاظ سے بتایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اور اس بات کی تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے متعلق فرمایا کہ وہ انہیں ناپ تول کر اجر و ثواب سے نہیں نوازے گا، بلکہ ان کی نیکیوں کو کئی گنا بڑھا کر اپنی طرف سے اجر و ثواب میں اضافہ فرما کر انعام سے نوازے گا، جو انسان کے تصور سے کہیں زیادہ ہوگا، کیونکہ یہ اجر ان کے رب کی طرف سے ہے۔ اس سے اگلی آیت میں فرمایا کہ جس شخص نے اذیتوں اور تکلیفوں پر صبر کیا اور اپنی ذات کے لیے اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی سے بدلہ نہ لیا بلکہ اسے معاف کر دیا، تو گویا وہ مکارم اخلاق، افعال حمیدہ اور
امور مشکورہ پر فائز ہے جس پر بڑے عظیم المرتبت لوگ فائز ہوتے ہیں۔ اس سے اگلی آیت میں ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے اور اس کی پناہ گاہ میں آ جاتا ہے تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، اس پر سکینت نازل ہو جاتی ہے، اور جس کا اللہ تعالیٰ ولی و مددگار ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہو اور وہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت میں ہو، وہ پھر حقیقی طور پر ہر قسم کی اذیت اور تکلیف پر صبر کرتا ہے، اور جو اس صفت سے متصف ہو وہ پھر دوسروں کی مدد کرنے کے لیے مستعد رہتا ہے۔ اس باب کی آخری آیت میں جو فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، جو اس کے شروع میں لام ہے، اس سے پہلے قسم ہے کہ اللہ کی قسم ہم اوامر و نواہی کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کریں گے حتیٰ کہ مطیع و عاصی ظاہر ہو جائے گا۔ یہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے سب معلوم ہے، تو پھر مجاہدین اور صابرین کو جاننے کے لیے آزمائش کی کیا ضرورت؟ دراصل اللہ تعالیٰ اس آزمائش کے ساتھ جن و انس پر حجت قائم کرنا چاہتا ہے، لہذا یہ جاننا امتحان کے لیے ہے، خبر کے لیے نہیں۔ اللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں 90 سے زائد مرتبہ مختلف انداز میں صبر کا ذکر فرمایا ہے۔ صبر کرنے اور اس کی فضیلت کے بارے میں بہت سی آیات ہیں۔ میرے بھائیوں، اب دیکھتے ہیں حدیث، اس باب کی پہلی حدیث اور ریاض الصالحین کی حدیث نمبر 25 عن ابی مالک الحارث بن عاصم العشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطهور شطر الایمان والحمد للہ تملأ الميزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك وعليك كل انسان يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها رواہ مسلم۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اب ترجمہ۔ حضرت ابو مالک حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، ترازو کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا زمین و آسمان کے درمیانی خلا کو، خالی حصے کو بھر دیتے ہیں۔ نماز نور ہے، روشنی ہے، صدقہ دلیل و برہان ہے، صبر روشنی، اور قرآن تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف دلیل ہے۔ تمام لوگ صبح صبح اپنے کام پر نکلتے ہیں اور اپنے نفس کا سودا کرتے ہیں، بس کوئی تو اپنے نفس کو آزاد کرنے والا ہے اور کوئی اسے ہلاک کرنے والا ہے۔ اسے امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اس حدیث کے اندر جو بہت سے غریب الفاظ آئے ہیں اور بہت سے انوکھے الفاظ آئے ہیں، چلتے ہیں۔ پہلے اسے دیکھتے ہیں۔ الطہور تو پر پیش، اس سے مراد فعل ہے یعنی پاکیزگی حاصل کرنا، شطر یعنی نصف، تملأ المیزان میزان کو بھر دیتا ہے، الصلاۃ نور نماز نور ہے، نماز اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا میں طریق حق واضح کرتی ہے یعنی صحیح راستہ دکھاتی ہے، اور قیامت کے دن پل صراط سے گزرتے وقت روشنی ہوگی۔ الصدقۃ برہان صدقہ دلیل و برہان ہے یعنی صدقہ اپنے ادا کرنے والے کے ایمان کی دلیل ہے۔ الصبر ضیاء صبر کرنا روشنی ہے، ضیاء کا لفظ روشنی کی شدت کے وقت بولا جاتا ہے، اور صبر کے ذریعے مصائب و آلام قربات میں ڈالنے والا ہے، یعنی مصائب و آلام وغیرہ وغیرہ، اندھیرے اور تکلیفیں دور ہو جاتی ہے۔ معتقها اسے آزاد کرنے والا ہے یعنی اسے عذاب سے بچانے والا ہے۔ موبقها اسے ہلاکت میں ڈالنے والا ہے یعنی گناہوں کے ارتکاب وہ اپنے آپ کو عذاب میں ڈالنے والا ہے۔ اس حدیث سے بہت سی باتیں سمجھ میں آتی ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں ان میں سے چند ایک بات۔ نمبر 1، اسلام میں وضو کی فضیلت کا بیان، اور یہ کہ وضو نماز کی درستی کے لیے شرط ہے، اسی طرح اسے نصف ایمان قرار دیا ہے، اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ نصف سے حقیقی نصف مراد ہے۔ نمبر 2، روز قیامت اعمال کا وزن ہوگا، جو زیادہ اور کم ہوں گے اس سے میزان کا ثبوت ملتا ہے۔ نمبر 3، ذکر کی فضیلت اور اس کا عظیم اجر کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اس لیے کہ سبحان اللہ سے اللہ تعالیٰ کی تنزیہ ثابت ہوتی ہے کہ وہ ذات ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک و منزہ ہے۔ نیز الحمدللہ کہنے
سے اس کے سامنے عاجزی و محتاجی کا اظہار ہوتا ہے۔ نمبر 4، کثرت سے سجدہ ریز ہونے کی فضیلت و ترغیب، اس لیے کہ نماز مسلمان کے لیے اس کی زندگی میں سلامتی کے راستے روشن کرتی ہے اور اپنے ادا کرنے والے کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نیز سیدھی راہ پر گامزن کرتی ہے۔ اس کی روشنی سے دل و دماغ اور اعضاء کئی مہلک بیماریوں سے بچ جاتی ہے۔ نمبر 5، کثرت سے صدقہ دینا مومن کے صدق، اس کے اخلاص اور شریعت کے پابند ہونے کی دلیل ہے۔ صبر کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ یہ امر محمود ہے، یہ پسندیدہ معاملہ ہے، اس وجہ سے انسان سیدھے راستے پر قائم رہتا ہے۔ احکام شریعت کے لیے قرآن کریم اور سنت رسول دونوں ہی مصادر ہیں، بس جس شخص نے کسی تنازع اور اختلاف کے وقت ان سے فیصلہ کرایا وہ ان کے ذریعے ہدایت پا گیا، اور یہ وہ دونوں روز قیامت اس کے حق میں دلیل ہوں گے، اور جس نے انہیں پس پشت ڈال دیا اور ان سے رہنمائی حاصل نہ کی تو پھر وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔ ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر روز عمل کرتا ہے، اپنے آپ کو فارغ نہ چھوڑے، ہر روز وہ عمل کرتا رہے، اپنے آپ کو فارغ نہ چھوڑے۔ دانا تو وہ شخص ہے، عقل مند تو وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام کر لے اور خود کو جہنم سے آزاد کروا کے کامیاب ہو جائے۔ وہ شخص نادان ہے جو خود ہلاک ہو اور دوسروں کو بھی ہلاکت میں مبتلا کر دے اور پھر اللہ تعالیٰ سے امید بھی وابستہ کر لے۔ عزیزو، تو آج کا یہ درس یہیں سے ختم ہوتا ہے۔ آئیے امید کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے الہ العالمین تو ہمیں نماز کی پابندی عطا فرما، آمین۔ تو ہمارے دلوں میں نماز کی محبت پیدا فرما دے، آمین۔ نماز سے تو ہمیں رغبت اور دلچسپی پیدا فرما دے، آمین۔ اے الہ العالمین تو ہمیں گناہوں سے بچا اور گناہوں سے نفرت پیدا فرما دیجئے، آمین۔ اے الہ العالمین تو ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار اور تسبیح و تحلیل میں مشغول اور مصروف رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔